فطر کی خوشیاں لیے میں ہوں میاں عمران ارشد اور ٹیم لاہور پوچھتا ہے کی جانب سے اور لاہور رنگ کی جانب سے تمام ناظرین اور اہل وطن کو عید مبارک۔ آج کی اس عید کے رنگ سمیٹنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہمارے ہیروز موجود ہیں ان کا تعارف کروانا چاہوں گا لاہور رنگ کے پلیٹ فارم سے۔ ہمارے ساتھ سن آف سوائل ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب موجود ہیں، میں ان کے وقت کا بہت مشکور ہوں۔ ایک قیمتی انسان، پاکستان کا ایک اثاثہ، پاکستان کا ایک سرمایہ، اخوت فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں اور اخوت کے اس کلچر کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو شاید بحیثیت انسان، بحیثیت معاشرہ ہم بھول چکے تھے۔ ریاست مدینہ سے یہ بہترین قسم کا کلچر نکل کر ابھرا، لیکن آج ہمارے درمیان ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بار پھر جلا بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ کریں کہ یہ معاملات خوبصورت انداز میں آگے چلیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ایک اور خوبصورت نام، پاکستان کا ایسا نام جو اپنی ذات کو، اپنے وسائل کو ایک سائیڈ پر رکھ کر قربانی دینے کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی فرا دیبا صاحبہ۔ میڈم آپ کی آمد کا بھی شکریہ۔ فرا دیبا صاحبہ کا تعارف جی عالم بی بی ٹرسٹ کے نام سے ہے، اور یہ وہ ٹرسٹ ہے جو اس طبقے کو کیٹر اور کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے پرابلمز کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کے والدین مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان بچوں کو پالتی ہیں، ان بچوں کو اس معاشرے کا ایک خوبصورت حصہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جن کی مائیں گھروں میں کام کاج کرتی ہیں اور باپ دہاڑی کر کے اپنے خاندان کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرا دیبا صاحبہ ان کی تعلیم اور تربیت کی سرپرستی کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی سرپرستی فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ عید ہے، عید الفطر ہے، رمضان المبارک گزارا، ٹریننگز بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی۔ بچپن کی عید سے سٹارٹ کرنا چاہیں گے، اس عید میں اور آج کی عید میں کیا فرق کیا؟ ٹھیک ہے، بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ بسم اللہ، ہم تیار ہیں۔ تو کہتے ہیں عمر رفتہ کبھی لوٹتی نہیں، تو بچپن کی عید اس وقت دیکھیں ہماری سوسائٹی کا کوئی اور چلن تھا، کوئی اور رنگ تھا، اقدار بھی اور تھیں، یہ سائنٹیفک جو آپ کی انوینشنز کی اور طرح کی تھیں، روایت اور طرح کی تھی، ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا۔ یہ آج کے عہد کی جو سب سے بڑی انوینشن ہے، موبائل فون نہیں تھے، ٹی وی خال خال تھے، ریڈیو عام تھا۔ تو وہ عید اور آج کی عید میں سمجھتا ہوں ہاں جذبات تو وہی ہوتے ہیں، خوشی ہے، مسرت ہے، شیئرنگ ہے، گیونگ ہے، عیدی لینا دینا، چھینا جھپٹی کھانا، لیکن بہت بڑی چینجز آئی ہیں ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں۔ تو وہ جو ایک اور طرح کی اپنائیت تھی، ایک اور طرح کا ملن جلن تھا، آج ہم تھوڑے سے بکھر گئے ہیں، الگ الگ ہو گئے ہیں، آخری عید دور کتنے ہو سال گئے ہیں۔ پہلے وصول کی تھی؟ دیتے تو مجھے ہوں یاد گے، نہیں وصول کتنے سال پہلے ہے، کی؟ یاد مجھے نہیں ہرگز، لیکن ایک چیز میں کہوں گا کہ مجھے جو عید کا جو تصور بچپن کی آپ نے بات کی نا، تو وہ اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں تصویر ابھرتی ہے میری والدہ کی اور میرے والد کی، تو آج وہ نہیں ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ کتنا بڑا فرق ہے کہ اگر آپ نے بچپن میں ان کی محبت شفقت کو دیکھا اور ان کا انگلی پکڑ کر عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے خود کو دیکھا، تو کسی نے کپڑے بدلواتے ہوئے ایک وہ منظر ہے، تو وہ بچپن کی اور عید ہے۔ باقی چیزیں میں نے ایک پرسنل جو ایک آپ سبجیکٹو فیلنگز کہیں کہ میری عید مجھے تو لگتی ہے کہ بچپن کی عید اس لیے خوبصورت ہوتی ہے کہ ماں ہوتی ہے، سبحان اللہ، اور والد ہوتے ہیں اور باقی عزیز و اقارب ہوتے ہیں جو اب بچھڑ گئے ہیں۔ اب بہت سے دیکھیں، میں بچپن میں جن لوگوں کو آئیڈیلائز کرتا تھا وہ ان میں سے بہت سے اب نہیں ہیں اس دنیا میں، عزیز و اقارب نہیں ہیں، بزرگ نہیں ہیں، استاد نہیں ہیں، محلے کے کچھ اور جو لوگ ہوتے تھے جن کو ہم روز دیکھتے تھے وہ نہیں ہیں، تو بہت فرق ہے۔ بہرحال جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں ناظرین، ان کے لیے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سے بہت اچھی جگہ پر ہوں، بہت خوشیوں میں ہوں۔ ڈاکٹر صاحب رہنمائی فرمائیے گا کہ اخوت کی عید کیسی ہے؟ جی اخوت بھی دیکھیں جس طرح ہمارے باقی مہمان نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں، دوسروں کے دکھ کم کرتے ہیں، تو اخوت بھی ایک اجتماعی ہماری ایک وراثت سمجھ لیں کہ اخوت مواخات مدینہ سے اخذ کیا ہوا ایک فلسفہ ہے اور اس کی ایک پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے۔ تو اخوت کی عید تو اس دن ہوگی
جب وطن عزیز میں ایک شخص بھی غریب نہیں ہوگا, سبحان ایک شخص بھی محروم نہیں ہوگا, کیونکہ ہمارا الٹیمیٹ ویژن کیا ہے, کسی بھی ادارے کو اس کے ویژن سے میئر کیا جاتا ہے نا. تو ہمارا ویژن ہے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں, دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں اس معاشرے کی تعمیر میں, جس میں ہر شخص کو عزت اور احترام سے زندہ رہنے کا موقع ملے. بے شک. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی, نجات دیدہ و دل کی گھڑی ابھی نہیں آئی. وہ منزل جب تک نہیں آئے گی ہماری عید نہیں ہوگی. بہت خوب, صحیح بہت مانو. خوب. اللہ کرے کہ وہ منزل جلدی پہنچے. فرا دیبا صاحبہ کو بھی ساتھ ڈسکشن میں لیں گے. میڈم رہنمائی فرمائیے گا کہ عید الفطر ہے, بچپن بھی جیسے میں نے پہلے بات کی, بچپن کی کوئی عید کی کچھ خوبیاں خوبصورتیاں شیئر کرنا چاہیں. مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کی مختلف فیزز ہوتی ہیں اور ہر فیز کی اپنی ایک بیوٹی ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جب بچپن میں تھی تو میری عید زیادہ اچھی تھی اور تب عیدی ملتی تھی, نئے کپڑے پہنتے تھے, گھومتے پھرتے تھے, کھلونے خریدتے تھے, اور اب ہم چونکہ بڑے ہو گئے ہیں تو وہ عید کا مزہ نہیں ہے. میرے لیے ایسا بالکل نہیں ہے. مجھے یہی احساس ہے کہ زندگی کی ہر فیز کی اپنی کچھ خوبصورتیاں ہوتی ہیں اور ان کو انسان کو شکر کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے. تو بچپن میں یہ تھا کہ عیدی ملتی تھی پیسوں کی صورت میں, اب جو عیدی ملتی ہے وہ دعاؤں کی صورت میں ملتی ہے. وہ جب ہم کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں عالم بی بی کے پلیٹ فارم سے, تو ان لوگوں کو جو چمکتی آنکھیں نظر آتی ہیں, وہ جو مسکراتا چہرہ نظر آتا ہے, وہ جو ایک بے لوث ان کی دعا ملتی ہے, اب وہ ہماری عیدی ہے. اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. تو اس لیے عیدی کی جو ایک خوشی ہے اور ایک جو اطمینان ہے وہ ہر فیز میں ہی ہوتا ہے. تو اب ہم یہاں ہیں تو یہ ہے. چلیں ماشاءاللہ. کتنے بچے ہیں جن کو آپ پالتی ہیں, ان کی تربیت کرتی ہیں, تعلیم دیتی ہیں؟ ہمارے پاس 600 بچے ہمارے اسکول میں ہیں اور 150 بچے مختلف کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں. اس لیے کہ عالم بی بی کا ویژن یہ ہے کہ ہم کوالٹی پہ کام کریں گے, کوانٹٹی پہ نہیں. ہم جس بچے کو عالم بی بی میں انرول کریں اس کو واپس معاشرے میں تب بھیجیں جب وہ اس معاشرے کے اندر ایک گیور بن جائے, ایک کنسٹرکٹیو رول ادا کرے اور اس کو فردر چیریٹی کی ضرورت نہ ہو. اس لیے کہ ہمارے پاس جو ایک ویشیس سائیکل ہے جس میں بدقسمتی سے غریب لوگ جو ہیں, اگر آپ ان کے ساتھ جو نیکی یا چیریٹی کر رہے ہیں اس کو الٹیمیٹلی اس سائیکل سے نکال کے دوسری طرف ان لوگوں کی طرف جو اپنے لیے خود باعزت طریقے سے روزگار کما سکتے ہیں اور دوسرے اپنے جیسے لوگوں کو زندگی میں اپلفٹ کرنے میں مدد دے سکتے ہیں, ویسا نہیں بناتے تو پھر بدقسمتی سے آپ جو چیریٹی کر رہے ہیں اس کا وہ خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل سکتا جو نکلنا چاہیے. کیونکہ آپ اپنے معاشرے کے اندر اللہ کے بندے کی خدمت کرتے ہیں کسی بھی حوالے سے, جو بھی آپ کا میڈیم ہے, اس کا مقصد تو سب کا یہی ہوتا ہے کہ اس کے بعد یہ زندگی کے اچھے مقام پہ آ جائے جہاں اس کو پھر ایسی ضرورت نہ رہے کہ وہ پھر کسی کو جا کے دروازہ کھٹکھٹائے, پھر کسی اور کو متلاشی ہو کہ وہ میری مدد کرے اور میں زندگی میں آگے بڑھ سکوں. تو اس لیے وہ بچے اب کالجز میں ہیں, کچھ بچے ٹیکنیکل کالج میں ہیں, اس لیے کہ ہم یعنی کہ اسکلڈ جو فورس بن کے پاکستان کی سامنے آئے اور پاکستان کو کنٹریبیوٹ. وہ اس لیے کہ بدقسمتی سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بچہ پڑھتا ہے وہی اس معاشرے میں سروائیو کر سکتا ہے اور وہی سکسیسفل ہے اور اسی کا ایک اچھا معیار ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. جو لوگ پڑھنے میں نئی دلچسپی لیتے آپ ان کو سکل میں لے کے جائیں, وہ ایک اچھے طریقے سے سکل سیکھ کے اپنا بہترین روزگار بنا سکتے ہیں جس میں وہ اپنے اور اپنے خاندان کو اچھے طریقے سے روزگار کی وجہ سے چلا سکتے ہیں. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ عالم بی بی چونکہ ایک میٹرک تک سکول ہے, اس کے بعد ہم بچوں کو ان کے انٹرسٹ کے مطابق وہ پڑھنا چاہتے ہیں, اسکل سیکھنا چاہتے ہیں, آرٹس میں جانا چاہتے ہیں, وہاں لے کر جائیں اور جب وہ اپنا یہ سفر مکمل کر لیں, گائیڈ بھی کیا جائے, سپورٹ بھی کیا جائے تاکہ وہ پروڈکٹیو ممبر آف دا سوسائٹی بن کے سامنے آئیں. عالم بی بی ٹرسٹ کے حوالے سے جی جو سب سے خوبصورت چیز ہے جو مجھے بھی ایڈمائر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ عالم بی بی ٹرسٹ نے سوسائٹی کے اس سیکٹر کو فوکس کیا ہے جو پسا ہوا سیکٹر تھا. ان کے لیے سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا تھا کہ اگر باپ دہاڑی دار ہے تو ماں گھر میں بچوں کے پاس رہے گی, لیکن اگر پھر بھی فائنینشیل نیڈز اور کنسٹرینٹس فلفل نہیں ہوتی, مسائل حل نہیں ہوتے, تو obviously ماں کو بھی کام کے لیے باہر جانا پڑتا ہے. جب دونوں کام کر رہے ہیں تو بچے کس کے پاس ہیں؟ اور آج کا جس قسم کا معاشرہ ہمارے پاس ہے اور جس قسم کے چیلنجز ہم دیکھ رہے ہیں
یقین مانے بچوں کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظر سے دور کرنا یہ بڑی کوتاہی ہوگی، لیکن عالم بی بی ٹرسٹ جو ہے اس تمام معاملے میں ان بچوں کو سنبھالتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنا چاہیں گے کہ کووڈ-19 بھی ہے، پینڈیمک سچویشن بھی ہے، اس تمام ضمن میں بہت سارے کاروبار بند ہو گئے اور خاص طور پر وہ طبقہ جو ڈیلی ویجرز تھے ان کے لیے بہت سارے پرابلمز آ گئے۔ اخوت جو بلیو رکھتی ہے کہ لوگوں کو اپنا کام کرنے کی طرف لایا جائے بجائے ان کو تھوڑا سا سپورٹ کر کے ان کو آلریڈی اس سچویشن پہ لگا دیا جائے کہ وہ روزانہ ایک انتظار میں ہو کہ کوئی آئے گا ہماری مدد کرے گا، اس کووڈ-19 کی سچویشن میں اخوت کی نئے پلانز کے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ جی۔ پہلے تو میں شفق کو اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے موسیقی کا رنگ بھر دیا اور اس کے سحر میں سارے زکوٹا جن بھی گم ہو گیا اسیف بھائی تو الحمدللہ اسیف بھائی کی بھی میں تعریف کرنا چاہوں گا کہ مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا جو خوبصورت ان کی سیریلز اور چلتے ہوتے تھے، وہ کیا مجھے یہ کہہ رہے تھے نا کہ وہ پروڈیوسر کے پاس سب کچھ تھا کہ وہ بند کر رہا تھا پنجروں میں، تو وہ کہتے ہیں نا کہ میرے پاس ایسا طلسم ہے جو ہر ایک زمانے کا اسم ہے، اسے جب بھی چاہا بلا لیا، اسے جو بھی چاہا بنا دیا۔ یہ بنا دیتے تھے، دیٹ واز بیوٹیفل ان کا ماشاءاللہ۔ تو ہمارا کام تو ہماری بہن کے ساتھ ملتا جلتا ہے، یہ بھی بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، ان کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں، تو میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اتنا اچھا ٹرسٹ اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ تو اخوت کے حوالے سے جو آپ نے پوچھا جی، ہم ایکچولی ایک ہوتے ہیں پیورلی چیریٹیبل آرگنائزیشنز، تو ہم تھوڑا سا ہٹ کر ہیں، ہم اپنے آپ کو ایک ڈیولپمنٹل موڈ میں دیکھتے ہیں، ایک ایسا ادارہ جو مچھلی نہیں دیتا، مچھلی پکڑنے کا فن سکھانا چاہتا ہے۔ ویری ٹرو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ کب تک مچھلی کھلائیں گے، کب تک نوالا توڑ کے کسی کے منہ میں، کیوں نہ اس کو خود سکھائیں، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ لوگوں کو عزت نفس ان کی برقرار رہے اور وہ خود سے کام کریں۔ جو لوگ دیکھیں، جو لوگ تو معذور ہیں، خدا نخواستہ بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، کام نہیں کر سکتے، وہ تو بزرگوں کی طرح ہماری ذمہ داری، یا خدا نخواستہ ایسے بچے ہیں جو معذور ہیں، چل نہیں سکتے، تو لیکن جو اچھے خاصے پروڈکٹیو ہیں، جن کے پاس صلاحیت بھی ہے اور وہ ہنر بھی ہے، کام کر سکتے، ان کو ہمیں یہ اس قسم کی چیزیں خیرات سمجھ کر نہیں دینی چاہیے۔ آپ دیکھیں، آپ کو چوراہوں پر لگے نظر آتے ہیں، تو ان کو ہمیں کسی کام کی طرف لے کر آنا چاہیے۔ ہماری قوم کا ایک جو ٹیلنٹ جو ضائع ہو رہا ہے نا، وہ یہی ہے کہ جو آدمی کچھ کر سکتا ہے اس کو ہم ہنر دے دیں۔ ہاں، ہنر نہیں دے سکتے، اس کے پاس ہنر پہلے سے ہے، تو اس کو سرمایہ دے دیں، وہ کوئی ریڈی لگائے گا، کوئی دکان بنائے گا، کوئی چیز بیچے گا، اس کو کوئی ورکنگ پلیٹ فارم پرووائڈ کر دیا جائے جہاں پر وہ اپنی پروڈکٹیو تو ہونا۔ بالکل۔ آپ دیکھیں، کبھی کسی فقیر کو آپ نے کروڑ پتی نہیں دیکھا، وہ بھکاری جو ہے نا، وہ اس کے ماتھے پر ایک ایسا نشان ہے جو جس میں کوئی عزت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے قرضے دو اور ان کو کہو کہ کاروبار کریں، تو الحمدللہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ کامیابی عطا فرمائی، اور وہ سب کامیابی دی قرض حسن ہے۔ تو لاکھوں لوگوں کو قرض حسن ملا، بغیر سود کے ملا، انہوں نے کام کیا، اس کے نتیجے میں اور دولت جنم لیتی ہے، پھر آپس میں تقسیم ہوتی ہے۔ تو کرونا کے حوالے سے بھی ہم نے جو سمجھتے ہیں کہ بہت سارے اور کام بھی ہمارے ادارے کے توسط سے آپ لوگوں کی مدد سے ہم نے کیے، لیکن اب ہم نے ایک نیا کام کرنے کا آغاز کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو راشن بیگ لینا نہیں چاہتے، بالکل، بے شک وہ بھوکے بھی رہ لیں گے، لیکن ایک جھجک ہے، جس دن یہ جھجک ٹوٹ گئی اس دن وہ جو ہے نا ایک بھکاری پن کی دلدل میں گر جائیں گے، اللہ پناہ عطا فرمائے، وہ اس میں نہیں جانا چاہتے۔ اچھا، ہم کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا ہاتھ تھام لیں، ان کو ہم راشن بیگ لینے کے لیے مجبور نہ کریں کہ وہ کسی کے دروازے پہ دستک دیں یا لائن میں کھڑے ہوں، ان کو کیوں نہ 10 20 30 ہزار روپے ہم دے دیں کہ بھئی دیکھو، جب تک دکان نہیں کھلتی، جب تک کاروبار نہیں چلتا، جب تک زندگی معمول پہ نہیں آتی، تو تم اپنا کچن چلا سکتے۔ اب 10 20 ہزار سے ہی ایک جو نچلا متوسط طبقہ ہے اس کا ایک کچن کا وقت جو ہے وہ بہتر انداز تو وہ ہم کہتے ہیں گزر جائے، اس کے بعد جب پھر سے کاروبار چلے گا،
وہ کمانے لگ پڑے گا، الیکٹریشین ہے اس کو کام ملے گا، پلمبر ہے اس کو کام ملے گا، چنگچی چلانے والے کو سواری ملے گی، موٹر سائیکل رکشے چلیں گے، ساری چیزیں چلیں گی. تو پھر وہ جس طرح بھائی بھائی کو آہستہ آہستہ قرضہ اتار دیتا ہے تو وہ 500 700 1000 روپے مہینہ وہ قسط ادا کر دے گا اور اس پہ وہ بوجھ بھی نہیں رہے گا، اور اس کا ہی مشکل وقت بھی گزر جائے گا، اور اس کی عزت پر بھی کوئی داغ دھبے والی بات نہیں آئے گی. بہت خوبصورت. ایک باوقار قوم کی طرح ہمیں زندہ رہنا ہے. ہمیں کسی کو اپنا بنانا ہے، دوست بنانا ہے، تو اس کے ساتھ محبت ایسے انداز میں کرنی ہے کہ وہ دوستی کے جو فیلنگز ہیں نا وہ محسوس کرے، ہم سے نچلا نہ ہو کہ وہ کہے جی اچھا جی اس نے تو مجھے پیسے کے دیے ہیں، مجھے کھانا کھلایا. بالکل، یعنی کہ احسار اور مواخات کی وہ مثال قائم کی جائے جو اللہ کے نبی نے ہمارے سامنے ایک پراپر پیٹرن کے تحت سامنے رکھی ہیں. آپ کی طرف آنا چاہوں گا فرا دیبا صاحبہ، رہنمائی فرمائیے گا کہ چونکہ عید ہے اور یہ عید انفارچونیٹلی اس میں کورونا بھی ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ پہلے تو ہم سب کو پناہ عطا فرمائے. جینڈر سٹڈیز میں آپ نے پی ایچ ڈی بھی کر رکھی ہے، کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ باقی اقوام کا بیہیویئر ٹورڈز دس پینڈیمک سچویشن کیا ہے اور ہمارا بیہیویئر کتنا ڈیفرنٹ ہے؟ ایک چیز جو میرا خیال ہے آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی اتنی سنجیدگی سے نہیں ہمارے لوگ اسے لے رہے. کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی نہیں، بس ایک خوف ہے. کچھ کا خیال ہے کہ یہ اتنی کوئی سنجیدہ یا اتنی پریشان کن صورتحال نہیں جتنا بتایا جا رہا ہے. تو ہم سب کو یہ چیز کا احساس ضرور کرنا چاہیے کہ یہ ایگزسٹ کرتا ہے. اس سے دنیا کے اندر لوگوں کی اموات بھی ہوئی ہیں، وہ متاثر بھی ہوئے ہیں. پوری دنیا کی جو اکانومی ہے اور جو سیاست ہے اس کی بھی ایک شکل بدل گئی ہے. تو اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو احتیاطی تدابیر کہی گئی ہیں ان کو کیا جائے. آج عید کے دن آپ نے کتنی احتیاطی تدابیر کی ہیں؟ کتنے گھروں میں ملنے گئے ہیں؟ کتنے لوگ آپ کے گھر میں آئے ہیں؟ ہماری عید تو جو ہوتی ہے وہ ہمارے اسکول کے بچوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے اور ہم ان کو عیدی دیتے ہیں اور وہ ہم سے عیدی ملتے ہیں. لیکن اس عید کی وجہ سے ہم نے اس کو تھوڑے ڈفرینٹ طریقے سے رکھا کہ تھوڑے تھوڑے بچوں کو بلایا گیا تاکہ ان کی صحت بھی ٹھیک رہے، وہ اس وائرس سے کوئی متاثر نہ ہو اور ہم ان سے وہ جو ایک ہمارا محبت کا سلسلہ وہ بھی چلتا رہے. تو ہم نے اس طرح کیا. لیکن ہم سب کو بس یہ کرنا چاہیے کہ زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ نے عقل دی ہے، وہ اس لیے دی ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہے تو آپ اپنی عقل کا استعمال کر کے جو احتیاط کرنی چاہیے وہ کریں اور اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیں. نہ کہ آپ احتیاط نہ کریں اور یہ کہیں کہ بس میری زندگی ہے تو میں بچ جاؤں گا، نہیں ہے تو پھر میں چلا جاؤں گا. ظاہر ہے کہ اگر آپ احتیاط کریں گے، ان ایس او پیز کو فالو کریں گے جو گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے اور ڈاکٹرز بیسیکلی جس حوالے سے کنسرن ہیں، تو یقین مانیں یہ آپ کے لیے، آپ کی فیملیز کے لیے بھی ایک نعمت کے طور پر ثابت ہوگی. ہمارے ساتھ ڈاکٹر امجد ساکت صاحب موجود ہیں اور روح رواں ہیں اخوت فاؤنڈیشن کے. ڈاکٹر صاحب، اخوت فاؤنڈیشن اس عید پر خاص طور پر جب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ قرض حسنہ بھی آپ سے لے چکے ہوئے ہوتے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہوتے ہیں، کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کو آگے چلانے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں، پچھلے 2 مہینے سے وہ کام نہیں کر سکے. اب ظاہر ہے انہوں نے آپ سے قرض حسنہ بھی آپ کے ادارے سے لیا ہوا ہے جو obviously سود نہیں ہے، صرف قرض حسنہ ہے. جب آپ کے پاس پیسے ہوں آپ اچھے طریقے سے لوٹا سکتے ہیں. ان کے حوالے سے اخوت نے کیا پالیسیز نہیں بنائی ہیں تاکہ ان کو ریلیف دیا جا سکے، کیونکہ یہ بہترین ٹائم ہے ریلیف دینے کا؟ جی بالکل. اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اور سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے کچھ ہدایات بینکس کے لیے، مالیاتی اداروں کے لیے جاری کی ہیں. تو ہم نے بھی اپنے طور پر کچھ اپنی جو ویلیوز ہے، ہم ایک ویلیو ریٹن آرگنائزیشن ہے، تو اس کے مطابق تو ہم نے اپنے جو ہمارے جن لوگوں کے پاس قرضے ہیں ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ اگر تو وہ آسانی سے دے سکتے ہیں تو ان کو دینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ظاہر ہے ان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے. وہ پیسے واپس کریں گے تو کوئی اور جو منتظر بیٹھا ہے اس کو ملیں گے. بالکل یہ تو ایک سائیکل ہے نا. تو بہتر تو یہ ہے کہ اگر وہ ادا کر سکتے ہیں تو ان کو وہ ادا کر دینا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ اس کی وجہ سے ان کو کوئی نقصان پہنچائے تو وہ اگر پوری قسط نہیں ادا کر سکتے تو آدھی قسط ادا کر دیں. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ دیانتداری سے سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کے کاروبار میں کچھ کمی، بہت زیادہ کمی آئی ہے یا بند رہا ہے، تو پھر اس کو 1 مہینے کے لیے موقوف کر سکتے ہیں، 1 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد. یعنی آپ ان کے لیے ایک پراپر جو ہے وہ سیف کشن جو ہے وہ دے رہے ہیں تاکہ پرابلم نہ ہو. ہم ان کے دوست ہیں، ہم نے ان کے ساتھ یہ عہد کیا ہے کہ ہم ایک دوست کی طرح آپ کو
زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے مدد دیں گے. بہت خوب. تو دوست جو ہے وہ کوئی کسی کے ساتھ بدسلوکی تو نہیں کر سکتا, یا اس کی کمزوری میں اس کا ساتھ چھوڑ تو نہیں سکتا. تو ہم اس ریلیشن شپ کو ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ دیکھیں جھوٹ نہیں بولنا کہ ہم کہیں کہ جی بس کرونا ہو گیا تو ہر جگہ کرونا ہو گیا. تو جو کاروبار اگر کسی کا چل رہا ہے تو وہ اس کو کرونا نے متاثر نہیں کیا, تو اس کو دیانتداری سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قرضے اس وقت لوگوں کے پاس موجود ہیں, جب وہ واپس آئیں گے قرضے ہنسنا, تو وہ نئے لوگوں کے پاس ایسی ہے نا, جا سکیں گے, یہی تو بات ہے, وہ گھر بچ سکیں گے. یہ ہے سماجی ذمہ داری. میسج بھی دے دیں اس عید کے حوالے سے. میسج جناب یہی ہے, ہماری قوم نے بہت ہی جنراسٹی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا ہے. یہ آپ لوگ کو شاید اتنا اندازہ نہیں ہے. ہم جو نچلی سطح پر کام کر رہے ہیں نا, ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں نے کس قدر, میں یقین کریں یہ فکرہ میں نے کئی جگہ کہا ہے کہ اپنے منہ سے نوالا نکال کے لوگوں کو دیا. اللہ قبول کرے. بہت یہ چیز ہماری آپ کی توسط سے قوم کے سامنے جانی. قومیں تعمیر کیسے ہوتی ہیں؟ قومیں تعمیر ہوتی ہیں جب ان کو حوصلہ دیا جاتا ہے, اعتماد ملتا ہے, جب ان کو یقین ہوتا ہے, جب ان کو نیکی کے اوپر ان کا جو اعتماد ہے وہ برقرار رہتا ہے. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس میں پوری دنیا کے مقابلے میں دیکھیں, جب شروع میں جو معاملات تھے, کاروبار بند ہو گئے, بہت سخت صورتحال تھی, تو کئی لوگ کہنا شروع کر دیا لوگوں نے کہ جی عام پر تو اب فوڈ رائٹس شروع ہو جائیں گے, جھینا جھپٹی شروع ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. لیکن کوئی ایسا واقعہ نظر نہیں آیا آپ کو. تو وہ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ حکومت نے بھی اپنا کردار ادا کیا, آپ نے بھی اپنا کردار ادا کیا, اور قوم نے سینسیبلی بیہیو کیا. جب قومیں ایک خوبصورت انداز میں مسائل کا سامنا کرتی ہیں تو یقین مانے وہ مسائل کی شدت کم ہو جاتی ہے, مسائل کا وجود obviously باقی رہتا ہے. فرح دیبا صاحبہ رہنمائی فرمائیے گا کہ اس پینڈیمک سچویشن میں اور عید کے اس موقع پر, چونکہ آج عید کا ایک خوبصورت دن بھی ہے اور obviously آگے بھی یہ محبتیں اور خوشیاں چلیں گی, کوئی پیغام دینا چاہیں اپنے دیکھنے والوں کے لیے کہ کس طریقے سے وہ حقوق العباد میں بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں؟ ایک تو بہت ضروری چیز جو میں جہاں موقع ملتا ہے کہتی بھی ہوں کہ اپنے ملک کے اندر ہیروز کی تعداد بڑھائیں. آپ کے پاس قومی ہیرو کتنے ہیں؟ 4, 5, 10. آپ کے ہر علاقے میں, ہر بستی میں, ہر قصبے میں, ہر شہر میں ہیروز ہونے چاہیے. And they are there, لیکن ان کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا, ان کو بتایا نہیں جاتا کہ بھائی آپ ہیرو ہیں. نہیں, ان کو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ سے بڑے وہ جانکاری نہیں رکھتے ہوتے, نہ ہی ان کو اس میں کوئی دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ وہ ہیں, وہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے. جیسے کہ منو بھائی یہ کہتے تھے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بندہ مثلا آپ کے گھر شادی کا کوئی فنکشن ہے یا کوئی اور خوشی کا فنکشن ہے, سارے انتظامات دیکھ رہا ہوتا ہے, سارے کام کر رہا ہوتا ہے, جب ریکگنائز کرنے کا, تصویر کھینچنے کا, اپریشیٹ کرنے کا موقع آتا ہے تو وہ آپ کو نظر ہی نہیں آتا. سٹیج پہ کچھ اور لوگ موجود ہوتے ہیں جو کہ سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو جو صحیح حقوق العباد کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں, جن کو اللہ کی خوشنودی چاہیے, ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے یا نہیں. لیکن یہ ہماری ذمہ کرنا ان کی اس ایفرٹ کو زیادہ بہتر بنا دیتا ہے, اور اس کو ایک شمع کے طور پر اس کی روشنی باقیوں تک بھی پہنچ جاتی ہے. جی, اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم سب لوگ جو ہیں, جو بحیثیت قوم جس بھی جگہ آباد ہیں, ہم اپنی اس جگہ کے ہیرو کو وہ مقام دیں جو ایک ہیرو کو ہوتا ہے, ملتا ہے. اور جو ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی جگہوں پر بڑا کام کرنے والے جو ہیروز ہیں ان کو سامنے لائیں, ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کو ایسے لوگوں سے جوڑیں جو ان کے کام کو اور اچھے انداز میں کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. ویری ٹرو, بہت خوبصورت. فرح دیبا صاحبہ کہتی ہیں اور وہ سمجھتی بھی ہیں کہ پاکستان میں ہیروز کی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ اس عید اور اس کے بعد یہ پینڈیمک کی جو سچویشن ہے اس میں ہم بہت ساری پازیٹیو چیزیں لے کر نکلیں اور آگے چل سکیں. اسی کے ساتھ اجازت لیں گے, لیکن جاتے جاتے میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کروں گا اور خواہش یہ رکھوں گا کہ یہ اللہ کی پناہ میں رہیں.